اسلام میں کانسیپٹ ہے یہ کہ جو اسلام کا انکار کرتا ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملتی ہے، وہ مطلب انفائنٹ ٹائم کے لیے جہنم میں رہتا ہے۔ تو سر یہ بات کیا اسلام میں واقع میں جس طریقے سے بتائی جاتی ہے اسی طریقے سے ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کی ریزننگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے کیسر بھائی، صبور احمد بھائی نے کامنٹ کیا ماشاءاللہ سے، میں نے ابھی چینل ویریفائی کیا تو انہی کی آئی ڈی ہے، تو بھائی کو ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ ضرور ہمیں جوائن کیجئے۔ جی کیسر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور بھائی جوائن کر لیجیے۔ آپ سین اندر کامنٹ آف یورز جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یو وڈ لو ٹو جوائن، لیکن وہ اسکرول اپ ہو گیا، میں پورا پڑھ نہیں سکا۔ یہ جی یہ رہا۔ اچھا وڈ لو ٹو جوائن بائی the moment by just watching British. Come on Sabur, come on man. If you بالکل can بالکل join, please do. میں نے بالکل واٹس ایپ کھولا ہوا ہے آپ کے لیے ہی۔ ضرور۔ رائٹ بیک ٹو آور بردر۔ اچھا یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ وہ لوگ جو بات کرتے ہوئے جو کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں اور عمل کرتے ہوئے کافر ہوتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا رستہ نہیں ہے۔ وچ از ٹو سے کہ اب یہ 2 چیزیں نا بڑی پاورفل ہیں، یعنی کہ جو اعتقاداً کافر ہوتے ہیں اور قولاً جھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سمجھ میری بات کو آپ؟ ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی، بڑھیا۔ میں نے میوٹ کر لیتا ہوں تاکہ میرے طرف سے کوئی کرکٹ نہ ہو۔ تھینک یو۔ یہ 2 بڑی پاورفل چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہیں، کیونکہ آپ نوٹ کریں تو یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں میٹر کرتی ہیں، کہ وہ کہتا کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں میں اگر انسان اگر قولاً جھوٹا ہو اور اعتقاداً کافر ہو، عملاً کافر ہو، تو پھر ہدایت کا رستہ بند ہے۔ وچ از ٹو سے کہ دونوں میں سے اگر وہ ایک رستہ بھی کھلا رکھتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ دونوں بند کر لیتا ہے تو پھر ہدایت بھی بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ دونوں بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے مینز کہ اس کے پاس غلط انفارمیشن والی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کیونکہ جھوٹ وہ بولتا ہے جس کو سچ کا پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو سچ کا پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ ہے، اور اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہا ہے، وربلی ڈینائی کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو اعتقاداً کافر ہے، اب کافر اسے کہا جاتا ہے کہ جو انکار کرتا ہے، جو چھپاتا ہے۔ میں کئی دفعہ میں نے اگزامپل دی پہلے بھی کہ کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، یعنی کہ چھپاتا ہے مینز کہ اس کو بھی پتا ہے ریالٹی کیا ہے، اس کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چھپاتا ہے۔ یہی السلام علیکم عامر بھائی۔ السلام علیکم عامر بھائی، وعلیکم السلام کیسر بھائی، ماشاءاللہ گڈ گوئنگ سر، آپ جاری رکھیں۔ میں ابھی کھانا کھا کے فری ہوں تو میں نے کہا میں آپ کے دربار میں حاضری لگا لوں۔ اہلاً وسہلاً جناب۔ آپ کا غریب خانہ آپ کے آنے سے محل بن جاتا ہے۔ میں آگے اختی آئی تھی تو میں ان کو دیکھ نہیں پایا، تو میں نے کہا دوبارہ میں گستاخی نہ کروں، آپ کو تو میں کم سے کم میں روک کے میں کم کروں۔ اچھا تو ہاں، ہمارے بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اب جو آدمی 2 ہی اس کے پاس کیپیسٹیز ہیں، ایک کیپیسٹی ہے اس کی وربل اور ایک اس کی کیپیسٹی ہے پریکٹیکل۔ دونوں کیپیسٹیز میں وہ حقیقت کو جان لے اور جاننے کے بعد وہ انکار کر دے آن پرپز۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں چلا، ایسا نہیں ہے کہ اسے غلط فہمی ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے مس گائیڈ کر دیا، بلکہ وہ ایبسلوٹ کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ہاں، اس کے لیے پھر ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگرچہ اسلام میں کچھ نظریات ایسے پائے جاتے ہیں، انکلوڈنگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پہ، وہ بھی اس نظریے کے حائل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، لیکن وہ ہمیشگی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشگی ہی ہے، بلکہ اس ٹائم لمٹ تک ہمیشہ ہے جو کہ طے کر دی گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسے ایک کوئی وائف ہے، وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گی، تو ہمیشہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک ہمیشہ، ایسا نہیں کہ کبھی محبت کروں گی کبھی نہیں۔ تو شاید ان آیات کا مطلب یہ ہے، ابن تیمیہ بہت سے اور تھیولوجنز ہیں ان کا بھی یہ خیال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیسیفائڈ ٹائم ہے آپ کا جس میں آپ نے دوزخ میں رہنا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ نکلیں گے اور کبھی جائیں گے، اس وقت تک آپ ہمیشہ رہیں گے۔ پرسنلی میں اس تشریح سے ڈس ایگری کرتا ہوں، پرسنلی میں اس چیز کا قائل ہوں کہ نہیں، جس نے دوزخ کا لکھا گیا کہ ہمیشہ، تو اس نے ہمیشہ ہی جانا ہے۔
روحانیت والے بھی بڑے اس چیز سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، جیسے ماں اپنے بچے کو گالیاں بھی دے دیتی ہے، کہتی ہے مرو تم، جل جاؤ تم، یہ، لیکن اس پہ گرم آنچ نہیں آنے دیتی، خود پہ لے لیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا ہے ہمیشہ دوزخ میں ڈالیں گے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں یہ ویوز پائے جاتے ہیں. میں ان سے ایگری نہیں کرتا. میرے خیال میں جس نے ہمیشہ جانا ہے اس نے ہمیشہ ہی جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہے. دیکھیں، ہیئر آفٹر کا جو کانسیپٹ ہے، اس اگلے یعنی کہ اس جہاں کے بعد جو اگلا جہاں ہے، اس میں ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں، ایک جنت کی ہے اور ایک دوزخ کی ہے. میں سوال پوچھتا ہوں لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے جو غلط کام کیے تو اس غلط کام کے لیے ہمیشہ ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، یا لوگ دوسروں کو ہمیشہ جنت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. تو بھائی اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز ہی دو ہیں، ایک جنت والا ہے اور ایک دوزخ والا ہے. اب کیسے آپ کے لیے رولز چینج کر دیے جائیں کہ آپ کو کچھ وقت کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے؟ آپ کے پاس اس دنیا میں آپشن ہے، چوائس ہے. آپ اس دنیا میں اچھے برے کی تمیز ہے، عقل ہے، ذہن ہے، سارا کچھ ہے، سارے کا سارا آپ کے پاس ہے. پھر بھی آپ ولفلی، وربلی بھی، پریکٹیکلی بھی ڈینائی کرتے ہیں، اور بعد میں آپ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ ڈالے. دیٹ از ناٹ a very sound argument. یہ کوئی ساؤنڈ، کوئی اتنی ان کے کوئی کام کی دلیل نہیں ہے. ایک انسان ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں گناہ گار ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے دین کو مانتا ہوں، لیکن اس کے اندر رہتے رہتے نا مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہے کہ کیا وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک انسان ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، جو مرضی کر لو، تو پھر اللہ جو مرضی کر لے تو اسے پھر گلا نہیں کرنا چاہیے. کہ اگر دوزخ سچ ہے تو ڈرو اس بری جگہ سے، ڈرو اس بری جگہ سے. پھر آپ ٹو وے گیم نہیں کھیل سکتے. اللہ معاف کر دے تو کسی کو بھی کر دے، وہ اس کا اختیار ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے؟ تو میں قانون الہی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ جب اس جہاں میں آپ نے جو کچھ اپنے لیے چوز کیا، اگر آپ کو وہ ہمیشہ کے لیے مل جاتا ہے then you have no right to criticize that. جی فرمائیے. سر پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ جو تو خدا کا انکار، مطلب جو خدا کا انکار کرنے کی جو بات کہی آپ نے، اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دینا کہ جو خدا کے بارے میں، مان لو آپ نے مجھے بتایا کہ کوئی خدا ہے جس نے اسلام بھیجا ہے اور اس کا یہ قانون ہے، اس کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے. اب مجھے اگر وشواس نہیں ہوا، میں نے انکار کر دیا، ایک تو یہ پوزیشن ہو گئی. اور دوسری بات کہ آپ نے مجھے کنوینس کر دیا اور آپ نے بالکل ثابت کر دیا کہ ہاں ہے، اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ہاں ہے، لیکن میں پھر بھی اس خدا کا میں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں ایسے خدا کو میں ماننا ہی نہیں چاہتا. مطلب میں مانتا ہوں کہ وہ ہے موجود، لیکن میں اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتا. میں اس سے ایگری بھی نہیں کرتا، اس نے جو بھی کیا اس سے مطلب نہیں. یہ دو پوزیشن ہو گئی. ایک پوزیشن تو یہ ہو گئی کہ مجھے پتا نہیں ہے، کہ میں کیول آپ کی بات کی بنا پر میں اس کو نہیں مان سکتا. اور دوسری بات کی میں کنوینس بھی ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میں نہیں ماننا چاہ رہا. تو یہ دو الگ الگ پوزیشن ہو گئی. تو جو آپ نے یہ سیکنڈ پوزیشن ہے، وہ والے جہنم میں جائیں گے پرماننٹلی. جو فرسٹ والی پوزیشن ہے وہ والے شاید ان کے لیے ابھی گنجائش ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے پہلے؟ جن کے پاس انفارمیشن پوری نہیں پہنچی ہے، جن کے پاس ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ یعنی بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. اور میرے خیال میں اصل موجیں تو ان کی ہے، دنیا بھی جو بھی مرضی کریں اور وہاں پہ جا کے بھی جب سارا کچھ دیکھیں گے تو کون پاگل کہے گا کہ میں نہیں مانتا. ان کی بات اور ہے، جن تک دین نہیں پہنچا ان تک ان کی بات اور ہے. جس کو کسی نے غلط راہ پہ لگا دیا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ حق کیا ہے، دے آر ڈفرنٹ پیپل. ہم بات کر رہے ہیں اس کیٹاگوریکل ڈینائل کی کہ کوئی انسان ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نہیں مانتا، اور اس کی بھی ہم بات نہیں کرتے. ایک چیز میں چاہتا ہوں، اگرچہ آپ نے ایسا نہیں کہا لیکن آپ کی بات میں ایک پاسبلٹی ہے کہ شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اس اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی بات نہیں مانوں گا اور اس کے لیے بھی بخشش ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دیکھیں گناہ میں اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ ہے، میں مانتا ہوں سارا کچھ وہی خالق العالمین ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، سارا کچھ وہی ہے. میں گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی گناہ میرے رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. اس کا معاملہ اور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے ہیں. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں آلموسٹ خوشخبری دی ہے کہ کہہ دو میرے بندوں سے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، میری رحمت سے کوئی مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ رب کے سسٹم کے اندر ہیں. بغاوت وہ ہے جو شیطان نے کی کہ اللہ میں تجھے مانتا تو ہوں، لیکن نہ صرف یہ کہ میں تیری نہیں مانوں گا بلکہ جو تجھے ماننے والے ہوں گے انہیں بھی تیری راہ سے بھٹکاؤں گا. تو اگر ہم یہ آپشن رکھتے ہیں کہ نہیں وہ مانتا ہے لیکن اس کے باوجود ایسا ویسا کرتا ہے، تو شیطان نے بھی تو ایگزیکٹلی یہی کیا ہوا ہے. یہ وہ بغاوت ہے. گناہ از اے ڈفرنٹ تھنگ. کیسر بھائی مجھے اجازت ہے، میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں.
آپ ہی کا شو ہے، میں تو ویسے ہی جب سے آپ آئے ہیں میں تو اور نہیں ناجائز تجربات میں بیٹھا ہوا ہوں. نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، سب سے پہلے تو جو لوگ نیچے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول، ان کے جذبے کو قبول فرمائے. آپ کی محبت کا، آپ کے سلام کا بہت شکریہ. جہاں بھی ہوتے ہیں آپ محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیسر بھائی، یہ جنت اور جہنم کی جب بات ہوتی ہے تو جو نان مسلمس ہیں، اور جسٹیفائڈ ہے ایکسکیوز یہ کہ ان کو یہ کانسیپٹ جنت اور جہنم کا پوری طرح اس کی بیس سمجھ نہیں آتی، جس وجہ سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابدی جہنم کیوں رکھی ہوئی ہے. ایک کافی عرصے پہلے کینیڈا کے ملحد تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ابدی جہنم کیوں، ابدی جہنم کیوں. یعنی بندہ ایک سال کے اندر مثال کے طور پہ چند منٹوں کی چوری کرتا ہے، چند منٹوں کا کسی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، نہیں پکڑا جاتا، تو اس گناہ کی خاطر وہ ساری اتنی لمبا عرصہ جہنم کے اندر جائے گا. یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ٹھیک ٹھہرتا ابدی جہنم کا جب اللہ نے ابدی جنت رکھی نہ ہوتی. بالکل. اگر ابدی جنت نہ رکھی ہوتی تب اعتراض ٹھہرتا. یہی 60 سال کی زندگی ہے جس کو اگر اچھے طریقے سے گزارا جائے تو ابدی جنت بھی موجود ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ابدی جہنم کی وجہ سے تو اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی کسی نے ابدی جنت کے اوپر اعتراض نہیں کیا. یہ ہے انسان کی فطرت. وَقَانَ الْإِنسَانُ فِي أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بحث مباحثے میں، الجھاؤ میں ہمیشہ پڑتا ہے. ابدی جہنم کی طرف تو سب کا دھیان جاتا ہے، ابدی جنت کی طرف کسی کا نہیں جاتا. اقبال فرماتا ہے کہ عمل سے آری ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. عمومی طور پر ہم بہانہ بناتے ہیں جہنم سے ڈر، کوئی جنت کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہ بھی تو ابدی ہے. تو پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز میں جو میں ضمن پوائنٹ میں ایک چیز ایڈ کر دوں عامر بھائی، اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں. جی 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 ضرور. دیکھیں، جب یہ ایک انفیئر مقابلہ ہے کوالٹیٹیو ایکٹ کا کوانٹیٹیو پنشمنٹ سے، کہ جو ہم نے جرم کی جو کوالٹی، جرم کی جو ہے وہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، وہ کتنے ٹائم میں ہوا، اس بات وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. کیونکہ اگر یہ کرے تو پھر جنت دوزخ پہ جانے سے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس دنیا میں ہم بہت سی چیزیں کوشچنیبل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، جن ملکوں میں سزائے موت نہیں ہے وہاں پہ بھی 14 سال کی 20 سال کی ڈیپینڈ کرتا ہے کس ملک میں آپ کو سزا ملتی ہے. تو اگر یہ ریشنل ہم اپلائی کریں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو ٹریگر پل کرنے میں تو مجھے لگا تھا 1 سیکنڈ اور سزا آپ مجھے دے رہے ہیں 20 سال کی. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ یہ آرگومنٹ یہیں پہ فلو کیونکہ اس جرم کی کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹٹی یعنی کہ نمبر آف ایئرز وہ نہیں دیکھے جاتے، اس لیے کہ کوالٹی اتنی زیادہ ہے کہ جسٹیفائی کرتا ہے اس قانون کے مطابق. تو کائنات کا سب سے بڑا جرم شرک اس طرح سے شرک یہ صرف فار مائی انڈرسٹینڈنگ یہ صرف ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے آپ نے اللہ کو پیچھے کر کے آپ نے اس کو آگے کر دیا کہ نہیں مجھے تو نیچر نے دیا ہے، میرے تو ایٹمز ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ اتنا بڑا جرم کریں گے، اور جرم بھی ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، جس کو نہیں پتا اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے. جس کو پتا ہے اس کو پرابلم کیا ہے، یعنی کہ وائی دیٹ پرسن ہیز، اس کے پاس کیا آرگومنٹ ہے ہی کیوں؟ یا تو وہ کہتے ہیں جنت دوزخ نہیں ہے جی، میں مانتا ہی نہیں ہوں، اینڈ آف سٹوری. اگر وہ مانتا بھی ہے اس کو اعتراض اس لیے نا کہ اتنا دوزخ میں کیوں ڈالو گے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ دوزخ ہے بھی اور بڑی بری جگہ ہے. اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ دوزخ ہے، تمہیں پتا ہے بڑی بری جگہ ہے، تو اس کے بچنے کا جو طریقہ اس کے خالق نے بتایا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ عجیب و غریب ضد ہے. میں بڑی دفعہ یہ بات میں نے کہی، آخری بات کر کے سوری میں دوبارہ آپ کی طرف جاؤں گا، آپ کچھ بات کر رہے تھے کہ میں نے کبھی کسی اپنے سناتنی بھائی سے نہیں کہا کہ مجھے نرک میں کیوں ڈالو گے. وہ بھائی میں تمہارے نرک کے تصور کو ٹھیک مانتا ہی نہیں، مجھے کہو تم ساری زندگی وہاں پہ رہو گے، میں بڑے آرام سے سگریٹ میں پیتا نہیں، اگر پیتا ہوتا تو میں ایسے کرتا یا شور بڑی اچھی بات کہی تم نے. ہر ان کے حصے میں اسے ٹھیک ہی نہیں مانتا. تو میرا سوال اپنے ان بھائیوں سے ہے کہ آپ کو دوزخ پہ کیوں اعتراض ہے اگر آپ اسے ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اگر ٹھیک سمجھتے ہیں then be careful what you're up against. be careful. جی سر. دوسری چیز میں جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ مختصر رکھ دیتا ہوں. وہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جن بنیاد کے اوپر جہنم دینے کی وعید دی ہے، کیا دنیا میں ان کے الٹرنیٹس موجود ہیں کہ نہیں؟ یعنی ان گناہوں سے بچنے کے جواز بھی، سد باب بھی اور ذرائع بھی بتا دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یونیورسلی مورالٹی کے زون میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بری بات ہے. آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بری بات ہے. آپ کو کسی کا ریپ نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے. آپ کو کسی کا مرڈر نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں
کہ جن کو یونیورسلی آپ سمجھتے ہیں بری چیزیں ہیں. اب آ جاتی ہیں وہ چیزیں دوسری کہ جن کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی، نہ بھی پکڑے جاؤ. مورتی پوجا سے لے کے، یعنی عقیدے سے لے کے معاشرے کی ہر برائی تک جس کو اسلام نے گناہ یا کبائر یا صغائر کی کیٹیگری میں رکھا ہے، اگر اسلام نے ان چیزوں کے جائز الٹرنیٹ آپ کو نہ دیے ہوتے تب بھی آپ کا یہ عذر باقی تھا کہ زندگی میں ہم پھر کریں کیا. مثال کے طور پر انسان کو یہی فرق ہے اسلام کی آئیڈیالوجی میں اور دوسری بدھ مت کی یا ہندو مت کی آئیڈیالوجیز میں یا تصوف کی بھی ایون جو غالی ہے ان کی آئیڈیالوجی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ شادی کر سکیں اس طریقے کو جائز طریقے سے. اسلام اگر کہتا ہے کہ آپ نے چوری نہیں کرنی، وہ آپ کو کہتا ہے آپ حلال رزق کمائیں، آپ سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. یعنی آپ کو ہر مقام کے اوپر الٹرنیٹ دیا گیا ہے اس زندگی کو جینے کا. جب یہ سارے الٹرنیٹس ملا کر جنت جہنم کا پورا کانسیپٹ ملا کر آپ اپنی زندگی کو خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے طور پر سامنے رکھتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک انسان جس کو الٹرنیٹس بھی مل گئے، ابدی جنت بھی نظر آ گئی، مختصر زندگی کے بعد اتنا بڑا اجر بھی رکھ دیا گیا، پھر کوئی جواز عقل مند انسان کے لیے بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف چل سکے، سوائے اس کے یہ کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ضد کرتا ہے. یہ ہے وہ جرم حقیقی طور پر انسان کا جس کی پکڑ اتنی بڑی رکھی گئی ہے. اسی لیے بنی اسرائیل کو بھی جب وہ ٹمکٹویاں مارتے تھے کہا گیا تھا کہ تم کیا اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو قبول کرتے ہو. یعنی یہ وہ کانسیپٹ کمپلیٹ اگر پکچر سامنے آ جائے تو پھر اس کے اوپر اعتراض کبھی بھی نہیں بنتا، کیونکہ ہر اس فطرتی تسکین کا جواز اسلام میں موجود ہے جائز دائرہ کار کے اندر، تو جو انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے. جزاک اللہ، اس کو سمجھنا چاہیے.